السلام علیکم جی. جنرل پرویز مشرف صاحب آج دبئی کے امریکن ہاسپٹل کے اندر انتقال کر گئے. جنرل صاحب کا جو دیہانت ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے آئی ہے. ان کی فیملی کے ذرائع نے کچھ نہیں کہا. ایک ان کا بیٹا ہے بلال مشرف اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے سارے اپنے اپنے گھروں والے ہیں. جنرل مشرف صاحب نے اس وقت شہرت پائی جب اپنا چاچو نے اور آصف نے، خواجہ آصف نے، ان دونوں نے نواز شریف کو اس امر کے اوپر گھیر لیا کہ چونکہ یہ جو عمومی جو نسل ہے ہمارے ہاں جرنیلوں کی اس سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ مہاجر ہے، اردو سپیکنگ ہے، تو اس کی کوئی لابی کوئی نہیں ہے. سارا دن بیٹھ کے شراب پی کے اور یہ اپنی بدبو چھپانے کے لیے پان چباتا رہتا ہے اپنے آفس میں بیٹھ کے. تو اس کو بنا دیں گے، اس کو بوتلوں کی سپلائی بڑھا دیں گے تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو اس کو بنا دیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کوئی اس کے بارے میں نرم گوشہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو آرمی چیف لگا دیا، اور اس نے مسخرہ پن کی حد تک نواز شریف کی چاپلوسی کی. وہ تو بعد میں ثابت ہوا کہ یوکرین کے ٹینکوں کے اندر جو کمیشن کا کیس اس نے قائم کیا تھا بینگ این ISI آفیشل، وہ جو جرنیل صاحب ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا تھا نواز شریف کے کہنے کے اوپر، ہاں ان کے خلاف قائم کر کے بنیادی طور پہ یہ اس وقت سے اپنا رستہ صاف کر رہا تھا، اور اس نے بڑی خوفناک لابنگ کر رکھی تھی، اور پھر یہ نتیجے کے طور پہ یہ آرمی چیف بن گیا. اور آرمی چیف بن کے شروع میں اس نے کافی چاپلوسی بھی کی میاں صاحبان کی. لیکن پاکستان آرمی کے پاس ہمہ وقت ٹیک اوور کرنے کا ایک پروجیکٹ پڑا ہوتا ہے. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں عین ممکن ہے کہ اب بھی موجود ہو، بس اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک گو ہیڈ چاہیے ہوتا ہے. تمام قوتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے کس نے کہاں پہ جا کے قبضہ کرنا ہے وہ تیار ہوتی ہیں، ڈرلز ان کی ہو چکی ہوتی ہیں، کس کو کہاں سے گرفتار کرنا ہے، کس کو کہاں پہ محدود کرنا ہے، کس نے کس کا جا کے ٹینٹوا دبانا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیے 4 جرنیل تھے اس کے ساتھ جنہوں نے 12 اکتوبر کو مارشل لا لگایا تھا. جنرل محمود صاحب جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماع کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے، آج کل اپنے گناہ بخشواتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. جنرل عثمانی صاحب جو تھے، جو کہ بڑے سرگرم تھے، جنہوں نے کراچی کا سارا وہ طیارہ ہائی جیک آپریشن والا سارا ڈرامہ مینج کیا تھا، اور وہ صاحب جو تھے وہ کراچی کے اندر ہی ایک سڑک کے اوپر مردہ حالت میں پائے گئے. کہا گیا ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، حالانکہ جو اتنی فوجی سخت ڈرلز میں سے گزرنے ہوں ان کے ہارٹ اٹیک نارملی ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہوا، اور وہ بھی ان کا بھی اس دنیا سے دیہانت ہو گیا. ایک جنرل اور بھی سے جنرل عزیز تھے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے، میرے خیال زندہ ہیں، لیکن عبرت کا نشان بنے. ایک دفعہ جب نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تھے تو وہ ان کے سامنے آئے تھے، میرا خیال ریٹائرڈ پرسن کے طور پہ ہی آئے ہوں گے. تو یہ 3 اس کے ساتھ تھے، اس کے کرونیز تھے، اس کے پارٹنرز ان کرائمز تھے، اور اس نے وہ مارشل لا لگا دیا. اور مارشل لا لگانے کے بعد مارشل لا لگاتا، لیکن اقتدار کی بڑھوتری کی گنجائش نہیں نکل رہی تھی. وہ ایوب خان کی طرح، یحییٰ کی طرح، ضیاء الحق کی طرح عیاشی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا پھر اس نے ایک فارمولہ نکالا، اور فارمولہ یہ تھا کہ پاکستان کی فضائی، بری، بحری حدود جو تھیں وہ اس نے، کیونکہ وہ ماں کے جہیز میں لے کے آیا ہوا تھا اپنا آنجہانی، تو میرا مرحوم کہنے کو دل نہیں کر رہا، مطلب کہ بائی دا وے مجھے معذرت کر دیجئے گا، میں نہیں کہہ سکتا اس کو مرحوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس پہ رحم کرے، میرا دل نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تو اس کے ساتھ انصاف کرے. میں اس بات کا دائی ہوں. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے جو تھا وہ سارا کچھ دے دیا، کیونکہ وہ ان کی والدہ جہیز میں لے کے آئی ہوئی تھیں جب انہوں نے ہجرت کی تھی انڈیا سے. تو وہ موصوف جو تھے پھر انہوں نے اس کے اوپر قوم کا تمسخر، ہر موقع کے اوپر قوم کا تمسخر اڑایا. پاکستان کے جتنے سیٹلڈ ایشو تھے انکلوڈنگ کشمیر کے 5 ٹکڑے کرنے کا بھی انہوں نے سلوشن پیش کیا. یہ بندروں کی طرح، مسخروں کی طرح ناچتا تھا، اور اس کے جتنے بھی کرونیز تھے اور اس کے ادارے کی طرف سے جن کی ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ چمپینزیوں کی طرح اس کے اوپر اچھل اچھل کے تالیاں بجاتے تھے.
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں، یہ اس کا نہیں تھا کریڈٹ، یہ جو اس کو ڈالر دے رہے تھے یہ ان کا کریڈٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر میڈیا جو تھا وہ امریکن فنانسنگ سے ہی لانچ ہوا ہے، جو پرائیویٹ میڈیا ہے، تو وہ پیسے آنے تھے، تو پیسے کی وصولی کے لیے پاکستان کی طبقہ اشرافی، میں بتا چکا ہوں یار آپ کو ایک ویلاگ کے اندر، ریجنل چینل پنجابی سرائکی سندھی کے چینل کے اوپر $24 ملین ملتے تھے، نیشنل لینگویج کے چینل کے اوپر $20 ملین امریکن اداروں کی طرف سے فنڈنگ ہوتی تھی، اور انگلش چینل پہ $16 ملین کی فنڈنگ ہوتی تھی۔ یہ فنڈنگ 2006 تک جاری رہی، 8 تک، تو 8 تک جتنے بھی چینل وجود میں لائے گئے وہ اس فنڈنگ کی وصولی کے لیے لائے گئے۔ تو چونکہ اس وقت پیسے دھڑا دھڑ آنے تھے، امریکن نے بھی تو کسی بہانے سے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اشرافیہ کو، تو انہوں نے پھر وہ قانون سازی کر کے وہ سارا اس کا گیٹ کھول دیا، لیکن یہ اس کے لیے میرا ایک الگ ویلاگ ہے، بڑا پرانا ہے، وہ سن لیجئے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی جتنی بھی حرکتیں ہیں، اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنے کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کی اکانومی کو ایک کمپٹیٹیو اکانومی کی بجائے کہ جو امپورٹس جو تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، امپورٹ کی ریپلیسمنٹ کے لیے یا درآمدات کو ختم کرنے کے لیے یا برآمدات بڑھانے کی بجائے درآمدی اشیاء مقامی طور پہ تیار کرنے کے لیے روب عمل ہوا کرتی تھی، اس اکانومی کو اس نے کنزیومر اکانومی کے اندر بدل دیا۔ اور کنزیومر اکانومی کے اندر بدلنے کے لیے دنیا نے بھی بدلا اپنے اکانومیز کو، کنزیومر اکانومیز کو بدلا انہوں نے، لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے اوپر ابھارا، لیکن ساتھ میں انہوں نے پروڈکشن لائنز بھی کھڑی کی۔ تو اس نے پروڈکشن لائن کھڑی کیے بغیر پاکستان کی اکانومی کی تباہی کا بنیاد رکھی اس شخص نے، جس کا نام پرویز مشرف تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم آج تک بیلنس نہیں ہو پائے۔ ہر شخص کہتا ہے اسے امپورٹڈ 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 50,000 کا، 20,000 کا، 10,000 کا موبائل فون چاہیے، اور آپ اربوں ڈالر موبائل فون کی درآمد کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پاکستان کے اندر اب آ کے سیمسنگ اسمبلنگ ہونی شروع ہوئی ہے یہاں پہ۔ اس شخص نے مطلب اے سی دیکھ لیں، کنٹینروں کے کنٹینر اے سی آتے تھے پاکستان کے اندر، جو مقامی طور پہ اے سی تیار کرنے والا سب سے پرانا ادارہ تھا سیبرو، بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ درآمدی آتے تھے، وہ بلک کے اوپر بناتے ہیں، ان کو سستے پڑتے تھے، ہمارے اداروں کو مہنگے پڑتے تھے۔ نتیجے کے طور پہ بہت سارے جو پہل بند ہو گیا، اے سی پہل کا اے سی اڑ گیا، سیبرو کا اے سی اڑ گیا، اور نتیجے کے طور پہ جو درآمدی اے سی کو یا اس کے پارٹس کو مقامی طور پہ جوڑا کرتے تھے وہ یہاں پہ رواج پا گئے۔ میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، میں آپ کو ہر مثال دے سکتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک معاشی تباہی کی یہ بات ہے، کشمیر کے اوپر اس شخص نے سرنڈر کیا اور کسی کو چوں تک کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم اس کو سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس کے انتقام کے اوپر جو ہے وہ منطبق کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو وہ جانے، لیکن جو ملک کے معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ جو برائیاں اس نے دیں، آج کل ابھی ریسنٹلی ایک منسٹر تھے، بڑے منہ چڑے منسٹر تھے پرویز الہی کے صوبے کے، تو ایک دن ان سے ذاتی سی ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جدی پشتی سیاستدان ہیں، لیکن اس جیسا کنجر کا دور نہیں دیکھا کبھی۔ وہ مشرف کے دور کے اندر بھی منسٹر تھے پرویز الہی کے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس کے اندر ایک گھر خریدیں، اس کے اندر جو ہیں وہ 10-12 جسم فروش بچیاں جو ہیں ان کو ملازم رکھیں، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر جو کام ہے آپ کروا لیں۔ آپ مشرف سے کشمیر لکھوا سکتے ہیں، رستہ یہی ہے۔ اور میں نے کہا کہ اور کون کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے پھر کچھ اور بھی شرفاء کے نام بتائے، تو مطلب کہ جن کو ہم جو ہے وہ داڑھی والا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، بھئی یہ تو بڑے، وہ انہوں نے بھی وہی کام کر رکھا ہوا تھا۔ اور زیادہ تر وہاں اس طرح کے مکانوں میں نے کہا کون وزٹر ہوتے ہیں؟ پھر وزٹر جو انہوں نے بتائے، ہم نے ان کا نام بتایا، تو پھر ہم جو ہے نا وہ پھر غائب ہو جائیں گے۔ تو سمجھ آپ گئے ہوں گے، اس لیے آگے چلتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ یہ مشرف صاحب کے دور میں نے کہا کہ والد صاحب بھی تو منسٹر رہے، فیڈرل منسٹر، اور مختلف کابینوں میں رہے ہیں، ضیاء کی کابینہ میں بھی رہے ہیں آپ کے والد صاحب، تو ان سے نہیں آپ نے سنا کبھی اس طرح کی بات؟ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کی بات نہ ابا نے بتائی نہ دادا نے بتائی۔
اور وہ جدی پشتی سیاستدان ہے۔ یہ رواج جو تھا یہ صرف مشرف دور کے اندر مروج کیا گیا، یعنی کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ معاشرے کی بنیادوں کے اندر برود بھر دیا۔ یہ جتنی بھی آپ کو روزمرہ زندگی کے اندر بھی مطلب کہ جہاں پہ کہ زانی کو مرد سمجھا جائے، یہ معاشرے کی ڈسٹورشن ہے نا، معاشرے کے اجتماعی مزاج کے بگڑ جانے کی، تباہ ہونے کی یہ نشانی ہے۔ یہ اس کے دور میں یہ والی جو بیماری تھی، جو بدماشی تھی، وہ متعارف کروائی گئی۔ مرتی ہوئی ایم کیو ایم کے اندر انہوں نے ایک نئی جان ڈالی اور ان کی بدماشیوں کا فل لائسنس دیا ان کو۔ 12 مئی کا واقعہ ہوا جس میں کراچی کے اندر مخالف سیاسی کارکنوں کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور اس بدبخت نے اسے جو تھا وہ اپنی طاقت کا اظہار کہا۔ بگٹی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں ان کو قتل کر کے اس نے ایسی آگ لگائی کہ وہ آگ اب تک بجھنے میں نہیں آ رہی، اور وہاں پہ ہر پاکستان کے مخالف جو بات ہوتی ہے اس میں وہ والا زہر شامل ہوتا ہے جو بگٹی صاحب کو قتل کر کے اس شخص نے کیا۔ مطلب کہ وہ الگ بات ہے کہ یہ اردو سپیکنگ تھا اور بگٹی صاحب جو تھے وہ بلوچی تھے، لیکن گالی جو اس وقت پڑتی ہے بلوچ کی طرف سے وہ پنجاب کو پڑتی ہے، تو ایک ملٹی ڈائمینشنل نفرت کا آغاز ہو گیا۔ اس شخص نے جامعہ حفصہ کے اوپر جو تھا وہ فاسفورس بمبوں سے حملہ کیا اور کچھ باقی نہیں رہنے دیا۔ قرآن پاک کو جلایا گیا بدترین طریقے سے، میرے منہ سے نکلنے لگا سا لیکن میں نے پھر روک لیا، اور ان بدبختوں نے اس نے چن چن کے ایسے بدبخت جو تھے ان کو اس کام کے اوپر اسائن کیا۔ اپنا پاکستان کے محسن، پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اس نے یہ کہہ کے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، ان سے ایک ایسا جرم جو تھا اس کا اعتراف کروایا جو اس کے اندر جو تھے شریک نہیں تھے، مطلب علم میں ان کے یقیناً ہوگا لیکن وہ نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جو تھا ان کو ساری عمر قید رکھا اس بدبخت نے اور اس کے ادارے نے، اور مرتے دم تک بھی وہ ان کی قید میں رہے۔ بہت سارے گناہ ہیں پرویز مشرف کے، اگر اس کے ہاتھوں کوئی ایک آدھ نیکی سرزد ہو گئی ہوگی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ بیلنس شیٹ ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں بیلنس شیٹ دینے والے؟ وہ جو اوپر بیٹھا نا نیلی چھتری والا جس نے 2 ادھر بٹھا رکھے ہیں، اس کے پاس بڑی ٹرانسپیرنٹ بیلنس شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کے قانون کے اوپر بھی اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنے کوششوں سے اس بدبخت کو اس کام سے روکا۔ بہت لمبی ہے گناہوں کی اس کی فہرست جو ہے، اپنے جو ایوب یا ضیاء الحق جتنے بھی اس کے 3 پریڈیسیسر ہیں ان سے بہت بڑی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اب آپ یہ بات نہ کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں۔ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کہہ لیں اس کے لیے، میرا دل تو نہیں مانتا بھائی، ٹھیک ہے۔ بے بسی کی دردناک موت لے کے وہ اس دنیا سے گیا، کوئی آئیڈیل موت نہیں ہے اس کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔